اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن کبھی خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان رکتا نہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس اقرار کے ساتھ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ اے زمین و آسمانوں کے مالک، زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تو سب کا مالک ہے اور سب کو پالنے والا ہے۔ تو ہی ہمارا رب اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔ یا اللہ، بلا شبہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے محبوب پیارے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہماری دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو ایک سچی توبہ کا طلبگار ہے۔ یا اللہ پاک، یا رحیم، ہمیں اپنی رحمت سے وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہماری والدین کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دو جہاں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو آرام پہنچا دینا، جب مشکل بڑھ جائے تو آسانی بھیج دینا۔ یا اللہ، جب ہم کمزور پڑ جائیں تب یا اللہ تم ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہو یا اللہ تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف سے بے چینی بھر جائے، اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا۔ یا اللہ، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھر جائے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو خاص اپنے فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے آرزو سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا،
ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستی اور نرمیت عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا لے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش بھیج کر سوکھی زمین کی پیاس بجھا دیتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز کر دے جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو خبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی بات تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس اعمال کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کریم، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والی دور میں ہم سب پر مہربانی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلتوں سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور زندگی میں اپنے نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مطیع بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذابوں کو ہم سب پہ پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمتوں سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں اور ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت، دنیا و آخرت، ہر طرح کی
بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ خامد اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو اپنی والدین کی فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہے ان کی آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدل دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا جن کی غیبت چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسا جزا و ثواب نواز دے کہ روز قیامت میں انہیں ہم سے بدلہ لینے کی توجہ نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہماری والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی دے، تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹے کی شادی کی آس لگائے ہوئے ہیں، اپنے غیب کی خزانے سے ایسے وسیلے اور ذریعے راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال میں ہیں اور مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمتوں مہربانیوں سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دیں، تیرے بندوں سے نرمی کریں، تیرے بندوں سے محبت کریں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنا تیری شان ہے۔ اے رحیم ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنے گناہ معاف کر دے جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان یا رحیم ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر دے جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق ہمارے اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پاک پروردگار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے پاک پروردگار جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستیوں میں، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں کو، مسکینوں کو غیبانہ مدد عطا فرما
اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں پوری کر دے۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب، ہماری والدین کو بڑھاپے سے لے کر آخری موت کی ہچکی تک فقر اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے۔ ان کو ان کی عمر کے کسی بھی حال میں اپنی اولاد کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت اور ذلت تیری ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ، یہ اعلیٰ العالمین ہمارے اولادوں کو ہر برائی سے حفاظت کر، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما۔ طیب رزق کے حلال عطا فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر کمی کو دور کر دے۔ انہیں آفتوں سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہماری نیندوں کو راحت میں، ہمارے جاگنے کو برکت میں، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ ہمیں سکون قلب کی دولت اور حادثات سے امن عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن، سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، اے پروردگار، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے رشتہ دار، دوست کو کیا مشکلات ہیں، پر تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کو سب کچھ عطا کر، ان کی جو ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہو اور دوسروں کو دینے والے ہو۔ اے پاک پروردگار، جتنے بھی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلم پریشان ہے، سب پر رحم فرما، دکھ اور تکلیفوں کو دور کر دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں بھی حجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے اللہ، تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یا اللہ، جس دن تیرے پاس آئیں، اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پاک پروردگار، جس دن حساب قائم ہو، اس دن ہم سے آسان ہی سے حساب لینا اور ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں لکھ دینا۔ اے ہمارے کل مختار رب، تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیا کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ اے رب رحیم، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا، اور ہم سب کو بے حساب کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، تیری عزت و وقار کا واسطہ ہماری والدین اور جتنی بھی مسلمان مومن ہیں سب پہ رحم فرمانا۔ یا اللہ، نبی پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا، انہیں قبر کے عذاب سے بچانا۔
اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائی بہنوں، والدین، دوست اور ساری امت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور برکت اور بھلائی کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ، نبی پاک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے ارض و آسمان کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ یقین کامل ہے، اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے جس کے بعد گناہوں سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔